بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگرچہ ہماری جو کتاب تھی معرفت عقیدہ، اس کو ہم نے الحمدللہ 25 دروس میں مکمل کر لیا، ایک دو سوال اس میں اضافہ بھی کیا ہے، لیکن 3-4 سوال ہیں کہ جو ضروری ہیں، جن پر ایک ہمارے نوجوان بہن بھائی کا مطلع ہونا عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا مناسب سمجھا کہ ہم اپنے اس آخری درس جو کہ 26واں درس ہے، اس میں وہ 3-4 سوال ایڈ کریں۔ لہٰذا التماس ہے اپنے سارے دوستوں سے کہ وہ ان کو اہمیت دیں گے، اپنے پاس لکھیں گے، ان کو یاد کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بھی کوئی سوال آپ کے امتحان میں آ جائے، چونکہ سوالات مہم ہیں۔ کتاب کو مختصر کرنے کی وجہ سے شاید مصنف نے وہاں درج نہیں کیا، لیکن وہ عقائد کا حصہ ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ توبہ کیا ہے اور کس لیے ہے اور کیسے متحقق ہوتی ہے، فائدے کیا ہیں اس کے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کی بخشش کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے۔ جانتا تھا انسان ہے، گناہ کرے گا، غفلت کی وجہ سے، خواہش نفس کی وجہ سے، شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرنے کے بعد مایوس ہو جائے ساری زندگی اللہ کی رحمت سے۔ تو دروازہ رکھا ہے کہ آئے توبہ کرے، میں گناہ معاف کر دوں گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو مایوسی سے بچ جائے گا، دوسرا التائب من الذنب کمن لم یظلم، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا کہ میرا اللہ، جب شیطان کو تو نے اتنی پاور دی ہے کہ وہ انسان کے خون میں داخل ہو کر وسوسہ ڈال سکتا ہے انسان کو، تو کوئی چیز اس کے مقابل بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا جو ہے دروازہ ان پر کھولا۔ آیت میں ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ اے مؤمنون، سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ لیا گیا ہے تابا یتوبو، یعنی راجع یرجع، لوٹنا کسی کی طرف۔ گویا انسان جو ہے وہ اللہ سے رخ موڑ چکا تھا، اپنے مولا و آقا سے بھاگ چکا تھا۔ توبہ یہ ہے کہ وہ لوٹ آئے، اپنے خالق کی طرف لوٹ آئے، جو گناہ کے ذریعے سے دور ہوا تھا اللہ کی رحمت سے، اس کی طرف دوبارہ لوٹ آئے توبہ کے ذریعے۔ کیا یہ توبہ واجب ہے؟ جی ہاں، بالکل واجب ہے۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرو۔ اس سے پہلے عقل انسان کو مجبور کرتی ہے کہ جس طرح تو نے معصیت کر کے گناہ اور حرام کیا ہے اور اپنے خالق کو اپنے اوپر تو نے ناراض کیا ہے، تو تیرے اوپر واجب ہے کہ اپنے مالک اور اپنے محسن اور اپنے خالق، اپنے منعم کو راضی کرو، جو تمہیں ساری نعمتیں دے رہا ہے، جو تمہیں نقصان اور شر سے بچاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کی تو کسی ٹائم بھی تمہیں بڑے سے بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے تو انسان تباہ ہو سکتا ہے، دنیا اس کی، آخرت اس کی تباہ ہو سکتی ہے۔ اور وجوب بھی فوری وجوب ہے، یعنی عقل کہتی ہے دیر نہ کر، ابھی توبہ کر، آنے والے لمحے کا کوئی پتہ نہیں، اسی حالت میں مر جائے اور یہ گناہ تیرے گردن پر ہو تو کیا کرے گا۔ اس لیے روایات میں بھی ہے کہ انسان کا گناہ نہیں لکھا جاتا، 7 گھنٹے تک انتظار کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے ملائکہ کو روکتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے تو پھر گناہ نہیں لکھنا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کی حقیقت پشیمانی ہے، ایسی پشیمانی کہ انسان جس کی وجہ سے یہ ارادہ اور عزم کرے کہ پھر نہیں کرے گا، ایسی پشیمانی یہ توبہ کہلاتی ہے۔ اور اس کے لوازمات میں سے ہے کہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ واپس کر دے، ورنہ وہ پشیمان نہیں ہوا اگر حق نہیں دیتا تو۔ اس کے ذمہ خمس زکوٰۃ ہے تو اس کو ادا کرے، کسی کا مال ہے تو اس کو لوٹا دے، تب توبہ ہوگی نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ مال دوسروں کا ابھی تک کھا رہا ہے اور کہے کہ میں توبہ، یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ تو لہٰذا یہ تھا یعنی توبہ کے حوالے سے
یعنی ایک مختصر سی گفتگو، چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، 3-4 سوالوں کے ہم نے جواب دینے ہیں، تو اسی طرح مختصر چیز ہی ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو مرتد بنا دیتی ہیں، کافر بنا دیتی ہیں؟ ایک تو وہ ہے نا کہ جو اصلا مسلمان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا یا مثلا رسول اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ ایک آدمی مسلمان ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن وہ کافر ہے، حکم اس کا کفار والا ہے، یعنی نجس ہے۔ یہ چند ایک ٹولے ہیں، مثلا ان میں سے ایک جو کسی بھی ضروریات اسلام کا منکر ہو جائے۔ ضروریات اسلام سے مراد وہ کہ جس پر تمام فرق اسلامی متفق ہوں، اس کا انکار کر دے، صرف چھوڑے نہیں، اس کو انکار کر دے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، یہ گناہگار ہے، مسلمان رہے گا لیکن گناہگار ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ایک دفعہ بندہ کہے نماز اصلاً واجب نہیں ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیز کا انکار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہے، اس لیے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ کہ جو ناسبی ہے، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے جن کی محبت کو قرآن نے واجب کیا ہے، وہ ان کے ساتھ بغض کی وجہ سے برا بھلا کہے، تو ناسبی بھی مرتد اور کافر اور نجس ہے، بلکہ روایت میں ہے انجس من الکلب، کتے سے بھی زیادہ نجس ہے۔ ایک تیسرا ہے کہ جو مسلمان کہلاتے ہوئے بھی وہ کافر ہے اور نجس ہے، وہ غالی ہے۔ غالی غلو سے لیا گیا ہے، غلو یعنی حد سے تجاوز کر جانا۔ غالی کون ہوتا ہے؟ میں زیادہ شرح میں جانے کی بجائے صرف اکتفا کروں گا مجلسی علیہ رحمہ کی عبارت پر، بحار الانوار جلد نمبر 25، اس میں وہ رقم تراز ہیں، لکھتے ہیں الغلو فی النبی والائمہ علیہم السلام انما یکون بالقول بألوہیتہم او بکونہم شرکاء للہ تعالی فی المعبودیہ او فی الخلق والرزق، کہ نبی پاک اور ائمہ علیہ السلام میں غلو کرنا کس طرح سے ہوتا ہے؟ ان میں غلو کرنا اس سے ہوتا ہے کہ وہ ان کے معبود ہونے کا دعویٰ کرے کہ یہ خدا ہے، ان کی عبادت کی جائے، یا انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے معبودیت میں، کہ اللہ بھی خدا ہے اور یہ بھی ہے، اس کی عبادت کی جائے، ان کی بھی، یا خلق اور رزق میں ان کا شریک بنائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بھی ہے، ان کے ہاتھ میں بھی ہے، کائنات وہ بھی چلا رہا ہے، یہ بھی چلا رہے ہیں، خلق، رزق، موت، حیات، سب چیزیں۔ او ان اللہ تعالی حل فیہم، یا کہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر حلول کر گیا ہے، او اتحد بہم، یا اللہ ان کے ساتھ ایک ہو گیا ہے، یہ اور اللہ ایک چیز ہے، او انہم کانوا انبیاء، یا یہ عقیدہ رکھے کہ ائمہ انبیاء ہیں، یہ بھی غلو ہے، او ان معرفتہم تغنی عن جمیع الطاعات، کہ ان کی معرفت تمام اطاعات سے بندے کو مستغنی کر دیتی ہے، کہ ان کی معرفت کے بعد نہیں ضرورت کسی قسم کی اطاعت کی جائے، ولا تکلیف معہ بترک المعاصی، اور ان کی معرفت کے بعد کسی معصیت کو ترک کرنے کا بندہ مکلف نہیں ہے، جو گناہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، جو واجب ترک کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، ان کی معرفت کافی ہے۔ یہ غالیوں کی چند ایک اقسام ہیں جو مجلسی علیہ رحمہ نے اس میں جمع کی ہیں، اور یہ تقریباً سب کے سب نتیجتاً اس معنی میں تمام غالیوں کے اقسام متفق ہو جاتے ہیں کہ عبادتوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، یعنی کوئی نہ بھی پڑھے تو نقصان نہیں دیں گی اس کو، ان کی معرفت ائمہ کی کافی ہے۔ یہ اتنے خطرناک تھے شیعوں کے لیے کہ ان سے بچانے کا ائمہ علیہ السلام نے حکم دیا ہے اپنے شیعہ کو، اپنے اولادوں اور نوجوانوں کو۔ چھٹے امام نے فرمایا احذروا علی شبابکم الغلاۃ، اپنے شباب نوجوانوں کو غالیوں سے بچاؤ، یفسدوہم، ورنہ وہ انہیں فاسد کر دیں گے، گمراہ کر دیں گے، فإن الغلاۃ شر خلق اللہ، غالی اللہ کی بدترین مخلوق ہیں، کس لیے؟ یصغرون عظمت اللہ، سب کے سب غالی اس میں شریک ہیں کہ وہ اللہ کی عظمت کو چھوٹا کرتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، چھوٹا بناتے ہیں اس کو،
وَيَدَّعُونَ الرَّبُوبِيَّةَ لِعِبَادِ اللَّهِ، اور اللہ کے بندوں کو رب بناتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے رب ہیں، اللہ نہیں ہے۔ یہ غالی ہے، ان سے اپنے نوجوانوں کو بچاؤ۔ لیکن فوراً کسی پر بندہ غالی کا نہیں تہمت لگا سکتا جب تک کہ یقین نہ ہو، ایک بندہ واضح طور پر اس چیز کا دعویٰ نہ کرے کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، تب تک بندہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تھا دوسرا سوال۔ تیسرا سوال جو یہاں کرنا تھا وہ یہ ہے کہ الحاد کیا ہے اور یہ کیوں آتا ہے ایک مسلمان معاشرے میں، جبکہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان گھرانے میں، مساجد میں جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں بعض نوجوان جو ہے ملحد ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ الحاد کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ تو صانع کے وجود کا انکار کرنا، ایک خالق کے وجود کا انکار کرنا، دہری جس سے کہتے ہیں ہم کہ کائنات اپنے آپ وجود میں آئی، مادے سے وجود میں آ گئی، مادی بھی کہا جاتا ہے انہیں۔ لیکن عام معنی میں استعمال آج کل کیا جاتا ہے الحاد کے، بعض دفعہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر نہیں ہے لیکن دین اور شریعت کا منکر ہے کہ نہیں کوئی اس پر عمل نہیں ہے، اور یہ دین اور شریعت تب آیا تھا جب 1400 سال پہلے کی انسان کی جو ثقافت تھی اور ان حالات کے مطابق آج کل یہ قابل عمل نہیں ہے۔ یا قرآن کا انکار کرے مثلاً، یا قیامت کا کہے کہ نہیں کوئی ایسا دن نہیں ہے، عام معنی میں ان سب کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے اس پر کہ یہ کس سبب پر یہ ملحد ہوتے ہیں لوگ، بنیاد کیا ہوتی ہے ان کی؟ یعنی یہ ایک سوال ہے کہ ایک بچہ جو مسلمان معاشرے میں پلا بڑھا ہے تو کیوں وہ بعض دفعہ ملحد ہو جاتا ہے؟ اس کے چند ایک اسباب ہیں۔ ایک تو سائنسی جو ایجادات ہیں ان سے اتنا بندہ خیرہ ہو جاتی ہیں اس کی آنکھیں، اور اتنا اس کا جو ہے دماغ اور عقل اتنا یعنی سائنسی انکشافات کے سامنے جو ہے خاضع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اتنا معمولی سمجھتا ہے اور اتنا اس کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے کہ گویا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے وجود کا تصور جو ہے نہیں رہتا ہے اور کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ حالانکہ سائنس نے کیا کیا ہے، یعنی عقل انسان کی ہو تو بندہ سوچے، سائنس نے زیادہ سے زیادہ کچھ کیا ہے تو وہ یا تو اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کے رازوں کو کھولا ہے ہزاروں سال بعد جا کر، وہ بھی عشر عشیر یعنی ایک جز کو ہی جا کر، ورنہ بہت کچھ باقی ہے ابھی۔ یا پھر یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بعض کے ساتھ سیٹ کیا ہے اور ایک نئی چیز بنا لیا، جہاز بنا لیا، ایٹم بنا لیا، یہ امراض کے بارے میں انکشاف کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے وجود کی ضرورت کیسے نہیں رہتی، بلکہ برعکس کائنات کی جب یعنی حقائق کا انکشاف راز کھلتے ہیں تو زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ اتنا مضبوط سسٹم کس نے بنایا ہے، اتنا ہر چیز میں اتنے قواعد اور کلیے رکھ دیے ہیں، اتنے باریک بینی ہے، کس نے رکھی ہے؟ یہ یقین بڑھنا چاہیے کہ ایک ہستی جس نے کائنات کو بنایا ہے بہت زیادہ عظیم ہے، قادر مطلق ہے۔ یعنی اگر اب ایک بے وقوف کا جملہ نقل کیا جا رہا تھا کہ ان سائنس علی کل شیء قدیر، کہ اب تو سائنس ہر چیز پہ قادر ہے۔ کب قادر ہے سائنس ہر چیز پر؟ کورونا وائرس نے تباہ کر کے رکھ دیا دنیا کو، کہاں ہے تمہاری سائنس؟ سب ترقی روک چکی ہے، ہر چیز جامد ہو چکی ہے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ اگر موت کا علاج نکال لیا تو سائنس نے تو پھر تو اللہ کے وجود کا انسان کیوں قائل ہو؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکے گا، ممکن نہیں ہے۔ فرض کیا یہ ہو بھی جائے تو تب یعنی سائنس کہے گی کہ یہ جو کہکشاں ہے اس کو انسان نے خلق کیا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اب اتنی بڑی دنیا انکشاف ہو چکی ہے کہ سورج اپنے تمام سسٹم سمیت اس کے سامنے ایک قطرہ ہے، ایک ذرہ ہے، اتنے مجرات کونیہ اور انکشاف ہو چکے ہیں بڑی بڑی جو دوربینیں ہیں ان کے ذریعے سے۔
تو موت پر قابو پا لیا تو اس کا مطلب ہے اس سب کو انسان نے خلق کیا ہے۔ پھر اگر موت پر قادر بھی ہوا تو کوئی علاج اس کا ہوگا نا، وہ علاج کس چیز سے ہوگا؟ وہ چیز عدم سے وجود میں لائے گا یا اسی کائنات میں کوئی چیز موجود ہوگی اس کو ایسا ترتیب دے گا کہ وہ مثلا موت کو روک لے؟ تو جو کچھ بھی کر رہا ہے انسان وہ یہی کر رہا ہے کہ جو موجود چیزیں ہیں ان کو آپس میں جوڑ کر کوئی نئی چیز ایجاد کر رہا ہے۔ جو تاثیر ہے ان چیزوں میں وہ کس نے رکھی ہے؟ وہ تاثیر رکھنے والا، وہ نیچر بنانے والا، وہ ان 2 3 4 چیزوں کو ملا کر جو ایک نیا نتیجہ بنتا ہے، یہ ان کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے وہ خدا ہے۔ سائنس عقلی سوالوں کا جواب نہیں دیتی کہ یہ پوری کائنات کہاں سے آئی، سب سے پہلے کیا چیز موجود تھی۔ سائنس کا کام نہیں ہے، خود سائنسدان کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں، اس کا جواب فلسفہ دے گا، عقل دے گا، اس کا جواب دین دے گا۔ تو بعض بیچارے جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو پاگل ہو جاتے ہیں کچھ کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے۔ جتنی ترقی کرتی جائے اتنا اتنا یہ اللہ کے انسان کو قریب کرنا چاہیے، اتنا اتنا اللہ کی قدرت کے کرشمے کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ کے وجود پر جو دلیلیں ہیں وہ اب تک وہی باقی ہیں، ان کا جواب سائنس نہیں دے سکتی ہے۔ کچھ جو ڈارون کی تھیوری لے کر کے چلے ہوئے، حالانکہ ڈارون پہلی بات یہ ہے کہ اس نے خود کہا تھا کہ یہ میں ایک طرح کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، اگر اس پر ثبوت نہ ملے تو ٹھکرا دینا۔ وہ خود ہوتا تو اب تک ٹھکرا چکا ہوتا، اس کی عبارتیں ایسی ملتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا وجود، ہم دین قائل ہے کہ ابتدا سے انسان بنا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ایک پروسیجر سے گزر کر آیا ہے۔ لیکن یہ چیز یعنی ڈارون تھیوری یہ ثابت نہیں کرتی کہ جو اصل بنیادی سیلز تھے وہ اپنے آپ وجود میں آئے ہیں۔ نہیں ہو سکتا کوئی چیز نہ ہو وہ خود اپنے آپ کو بنائے، بنیادی سیل پر سوار رہے گا وہ کہاں سے آئے تھے؟ تو چاہے یہ تھیوری مان بھی لی جائے تب بھی اللہ کے وجود کی ضرورت باقی رہتی ہے، جبکہ یہ تھیوری خود اس پر 50 سے زیادہ سائنسدانوں نے اسی زمانے میں کتابیں لکھی جس وقت یہ تھیوری سامنے آ رہی تھی، کچھ اس کی فیور میں بھی ہے۔ یا مثلا بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ جی اسلام وہ پتھر کے زمانے کے لیے آیا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر کیا کیا قواعد کلیہ ہیں، ضوابط ہیں، کتنے عام ایسے رولز ہیں جو ابھی تک بھی ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہر مسئلے کا حل اسلام دے سکتا ہے۔ کون سا نیا مسئلہ آیا ہے کہ ہمارے فقہا نے کہا کہ اس کا حل ہمارے پاس یا شرعی اس کا حکم موجود نہیں ہے؟ ہر مسئلے کا حل بتایا جا رہا ہے، نہ انہیں قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے، کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس دور کے لیے آیا تھا۔ آپ کو کسی چیز کے پتہ ہی نہیں ہے تو یہ بات کیسے کرتے ہیں؟ یا بعض کہتے ہیں کوئی چیز مقدس نہیں ہونی چاہیے، اس وجہ سے وہ الہاد کی طرف آتے ہیں کہ مقدس مان لیں تو پھر ہم سوچ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں مقدس ہونی چاہیے؟ جو غیب کی چیز ہے، یعنی وہ غیب کو نفی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا عقل آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ کسی غیب پر آپ یقین رکھیں تو پھر رکھنا ہوگا۔ صرف تجربہ جو ہے وہ مقدس نہیں ہے، تجربے کی ایک فیلڈ ہے، وہاں تجربہ مقدس ہے۔ جو چیزیں تجربے سے ماوراء ہیں وہاں غیب پر علم رکھنا ضروری ہے، ایمان رکھنا، یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تجربے میں آئے تو وہ اللہ کیسے رہے گا؟ عقل کی یعنی مت ماری ہوئی ہے، یہ بات کرتے ہیں کہ ہر چیز تجربے سے ثابت ہو تو تب مانے۔ وہ خدا نہیں رہتا جو آپ کے تجربے میں آئے۔ آپ اتنے بڑے اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے کہ جو اتنی بڑی کون کا مالک ہے، اتنے مجرات کونیہ جس کو آپ ابھی تک کشف نہیں کر سکے، اس ذات کو کہتے ہیں کہ آپ کے تجربے میں آئے۔ کچھ تو اپنی عقل کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ تیرے اندر کتنی صلاحیت ہے، کتنی کیپیسٹی ہے۔ کتنی دفعہ انسان ایک قاعدہ اور ضابطہ تیار کرتا ہے، کچھ سالوں بعد غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ ابھی اپنا حشر دیکھ دیں اس چھوٹے سے وائرس کے مقابل میں کہ عالمی ادارہ صحت ڈیلی نئی چیز، ڈیلی نئی بات، بڑے بڑے لوگ آخر شک میں پڑ گئے کہ اصلا ہے بھی صحیح یا نہیں۔ تو انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ تو کتنا عاجز ہے، کتنا کمزور ہے، تیرے عقل کی رسائی کس حد تک ہے؟ تو یہ دین سے دوری کے نتیجے میں اور صرف شبہات سن کر
نوجوان بعض دفعہ جو ہے ان کے قائل ہو جاتے ہیں۔ چاہیے یہ کہ دوسری آواز کو بھی سنیں، علماء سے بھی رابطہ کریں، ان شبہات کے جواب علماء سے لیں، تاکہ پتہ چلے کہ وہ تو اصلاً پرانے شبہات وہ پہلے دور میں بھی کیے جاتے تھے، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، وہ 1400 سال بعد والے شبہات ابھی بھی چل رہے ہیں۔ آخری سوال، ہم زیادہ طولانی نہ ہو جائے یہ درس ہمارا، کہ ہمارے عقائد میں سے ایک ضروری عقیدہ ہے بدا کا عقیدہ۔ اس کا مختصر تعارف کہ بدا کیا ہے اور ہم اس پر عقیدہ کیوں رکھتے ہیں۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک کائنات ہے جس کو ہم تکوین بولتے ہیں، ایک احکام شرعیہ دین ہے، قانون ہے۔ قانون ایک اعتباری چیز ہے، اس کو ہم مثلا تشریع بولتے ہیں، عالم تشریع۔ اس کائنات کو ہم عالم تکوین بولتے ہیں۔ تشریع میں ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کو ہم نسخ کہتے ہیں۔ نسخ کا مطلب کیا کہ کوئی حکم پہلے شرعی تھا اور اس کو نسخ کر دیا گیا۔ پہلے جیسے موسیٰ علیہ السلام والی شریعت تھی، عیسیٰ علیہ السلام والی شریعت تھی، اب ان کو نسخ کر دیا اور اسلام کی شریعت آ گئی۔ جس طرح ان قوانین میں نسخ ہے، اس کائنات میں جو تکوین ہے، یہ جو مادی کائنات ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں بدا ہے، بعین ہی اسی طرح جس طرح اس میں نسخ ہے۔ تو مراد یہ ہوا کہ ایک چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ مثلا یوں ہوگی، لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہے۔ تو لغوی معنی ہے بدا کا ظاہر ہونا کسی چیز کا، یعنی پہلے وہ ظاہر نہ ہو اور پھر ظاہر ہو جائے۔ تو بدا سے مراد کہ ایک چیز کسی حالت پہ تھی، ظاہر ہو رہا تھا کہ یوں ہوگی، لیکن پھر وہ اس طرح سے نہ ہوئی۔ مثال دوں، ایک بندہ لگ رہا تھا اس کی صحت، اس کے حالات دیکھ کر کہ یہ مزید 40 سال رہے گا، لیکن 10 سال بعد فوت ہو گیا۔ یہ بدا ہے۔ بدا کا عقیدہ کیوں ضروری ہے؟ چونکہ اگر بدا نہ ہو تو انسان دعا کیوں مانگے، پھر عبادت کیوں کرے؟ جب کسی چیز نے تبدیل ہی نہیں ہونا، تو جتنی ہم دعا اور عبادت کرتے ہیں یہ عقیدہ بدا کی وجہ سے۔ معصوم فرماتے ہیں بدا جو ہے، جس طرح بدا کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی گئی ہے، کسی اور چیز کے ذریعے سے نہیں کی گئی۔ دشمن ہم پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ تو قائل ہیں کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں جانتا اور پھر جان لیتا ہے، اعاذ باللہ۔ ہم قائل ہیں کہ اللہ کو ازل سے ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ نے 2 لوح بنائی ہیں، 2 تختیاں، ایک ہے لوح محفوظ جس میں کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، حتمی فیصلے ہیں، ایک ہے لوح محو اثبات۔ قرآن میں بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے میٹ دیتا ہے، جس کی چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ تو کسی چیز کا میٹنا یعنی تبدیل کرنا یہ بدا ہے، جو کسی نبی یا امام کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلے علم ہو اس چیز کا جو ظاہر تھی اور بعد میں پتہ چلا کہ فیصلہ تبدیل ہوا ہے، لیکن اللہ کو ازل سے علم تھا کہ اس کا ظاہر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہونی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تبدیل نہیں کرتا، اس وقت تک جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تبدیل کرتا ہے۔ تو یہ تبدیلی کرنا یہ جو ہے وہ بدا ہے، اور اس سے قطعاً یہ لازم نہیں آتا کہ اعاذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں جانتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا تھا، اور قرآن میں اس بدا کا ذکر ہے، حدیث میں بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون وبدا لہم سیئات ما کسبوا۔ ان کے لیے بدا ہوا، ظاہر ہوا اللہ کی جانب سے جس کا وہ گمان نہیں کرتے تھے، اور ان کے لیے وہ برائیاں جو انہوں نے کمائی تھی وہ ان کے لیے ظاہر ہوئی۔ تو ہمارے ضروری عقائد میں سے ہے بدا کا عقیدہ، کہ ایک چیز جو ہے وہ شرائط کی وجہ سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایک بندے کی عمر 30 سال تھی، لیکن صلہ رحمی، صدقہ وغیرہ ان کی وجہ سے 50 سال ہو سکتی ہے۔ ایک کی جو ہے 50 سال عمر لکھی ہوئی تھی، لیکن قطع رحمی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے مثلا 30 سال ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، بیماری ہو تو صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، رزق کمی ہو تو تنگی ہو تو ہم وسعت رزق کی دعا کرتے ہیں، چونکہ ہم بدا پہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور قطعاً اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ نہیں جانتا تھا پہلے کہ اس کی عمر جو ہے وہ
اگرچہ اب 30 سال ہے لیکن 50 سال ہونی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا تھا۔ ہمارے علم میں جو ہے وہ کمی اور نقص ہے۔ تو میں آخر پہ متمنی ہوں اپنے تمام سامعین بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹوں سے کہ انشاءاللہ وہ ان دروس سے فائدہ اٹھائیں گے، بھرپور محنت کریں گے، امتحانات میں شرکت کریں گے، اور حرم کے متبرک انعامات سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے، اور ان مطالب کو اپنے سینوں میں جگہ دیں گے، اور ان کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے جہاں تک ان کی آواز ہوگی آل محمد علیہ السلام کے یہ علوم، قرآن مجید کی یہ تعلیمات ایک صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ان پر خود عمل کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، جہاں تک رسائی ہوگی اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، سب تک پہنچائیں گے۔ میں جوار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں بیٹھ کر آپ سب کے لیے متمنی ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچائے اور دنیا و آخرت کی کامیابی آپ کا مقدر بنا دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔